رحمہ اپنے کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی گود میں اس کی پرانی سی ڈائری رکھی تھی اور آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی مگر اس کے دل میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ آج اس کی زندگی کا وہ دن تھا جس سے وہ ہمیشہ ڈرتی آئی تھی۔ آج اس کے مستقبل کا فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر کیا جا رہا تھا۔ وہ بار بار خود سے یہی سوال کر رہی تھی کہ آخر ایک لڑکی کی خواہشات کی کوئی قیمت کیوں نہیں ہوتی؟ کیا وہ صرف دوسروں کی مجبوریوں کو پورا کرنے کے لیے پیدا ہوتی ہے؟ رحمہ ایک سادہ اور شریف گھرانے کی لڑکی تھی۔ اس کے والد بشیر صاحب ایک محنتی مگر بدقسمت انسان تھے۔ کاروبار میں نقصان نے انہیں قرض میں ڈبو دیا تھا۔ روز کوئی نہ کوئی دروازے پر آ کر پیسے مانگتا اور وہ شرمندگی سے سر جھکا لیتے۔ رحمہ یہ سب دیکھتی تو اس کا دل ٹوٹ جاتا مگر وہ اپنی پڑھائی جاری رکھنا چاہتی تھی تاکہ ایک دن اپنے ماں باپ کا سہارا بن سکے۔ اس کا خواب تھا کہ وہ استاد بنے، بچوں کو پڑھائے اور اپنے خاندان کو غربت سے نکالے۔ ایک دن اس کے رشتہ دار ملک جاوید ان کے گھر آئے۔ وہ ایک امیر اور با اثر آدمی تھے جن کے پاس پیسہ بھی بہت تھا اور غرور بھی۔ انہوں نے بشیر صاحب کو ایک پیشکش کی، وہ ان کا سارا قرض ادا کر دیں گے، بس بدلے میں رحمہ کی شادی اپنے بیٹے احمد سے کروا دیں۔ یہ بات بشیر صاحب کے لیے کسی نجات سے کم نہ تھی مگر رحمہ کے لیے یہ موت کے برابر تھی۔ اسی دن اس کی زندگی ایک سودے کی طرح طے ہو گئی۔ جب رحمہ کو اس فیصلے کا پتہ چلا تو وہ روتی ہوئی اپنے والد کے پاس گئی اور التجا کی کہ وہ اس پر ظلم نہ کریں۔ وہ ابھی پڑھنا چاہتی ہے، وہ اس کے لڑکے کو جانتی تک نہیں ہے مگر اس کے والد کی آنکھوں میں مجبوری اور بے بسی تھی۔ انہوں نے بس اتنا کہا کہ وہ حالات کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ یہ سن کر رحمہ کا دل ٹوٹ گیا تھا کیونکہ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اب اس کی کوئی سننے والا نہیں۔ اس رات رحمہ نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ کاش وہ لڑکی نہ ہوتی، کاش اسے بھی اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق ہوتا۔ وہ دیر تک روتی رہی، پھر تھکن سے آنکھ لگ گئی مگر خوابوں میں بھی ایک زنجیریں نظر آتی تھیں۔ اگلے دن اس کی منگنی تھی، گھر کا سجا دیا گیا تھا، مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ ہر طرف خوشی کا شور تھا مگر رحمہ کے دل میں ماتم برپا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی، بھاری لباس، زیورات اور میک اپ سے کسی گڑیا کی طرح لگ رہی تھی مگر اندر سے وہ بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی اور لڑکی ہے، وہ نہیں۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی، وہ ایک دھیمی سی آواز آئی، احمد اس سے ملنا چاہتا ہے۔ رحمہ چونک گئی، کیوں؟ یہ پہلی بار تھا جب وہ اپنے ہونے والے شوہر سے ملنے والی تھی۔ رحمہ نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا تو سامنے احمد کھڑا تھا۔ وہ ایک سنجیدہ اور خاموش مزاج نوجوان تھا جس کی آنکھوں میں بھی الجھن اور تھکن صاف نظر آ رہی تھی۔ رحمہ نے نظریں جھکا لی، اس کے دل میں خوف بھی تھا اور شرم بھی۔ دونوں کچھ لمحے خاموش کھڑے رہے جیسے الفاظ ڈھونڈ رہے ہوں، پھر احمد نے آہستہ سے سلام کیا اور اجازت لے کر کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں بیٹھتے ہی دونوں کے درمیان ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ رحمہ کے دل میں ہزاروں باتیں تھیں مگر زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد احمد نے خود بات شروع کی اور کہا کہ وہ جانتا ہے یہ شادی رحمہ کی مرضی سے نہیں ہو رہی اور وہ بھی اس فیصلے سے خوش نہیں ہے۔ یہ سن کر رحمہ حیران رہ گئی کیونکہ اسے لگا تھا کہ شاید احمد بھی اسے ایک سودا ہی سمجھتا ہوگا۔ رحمہ نے ہمت جمع کر کے اپنے دل کی بات کہی۔ اس نے بتایا کہ وہ پڑھنا چاہتی ہے، اپنے خواب پورا کرنا چاہتی ہے مگر غربت اور قرض نے اس کی زندگی چھین لی۔ اس کی آواز رن گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ احمد خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں پہلی بار رحمہ کے لیے ہمدردی اور احترام پیدا ہوا۔ احمد نے بھی اپنی مجبوری بیان کی کہ اس کے والد نے اسے اس شادی کے لیے مجبور کیا ہے، اگر وہ انکار کرتا تو اسے گھر اور کاروبار دونوں سے ہاتھ دھونا پڑتا۔ اس نے اعتراف کیا کہ وہ بھی اس فیصلے کا شکار ہے۔ یہ سن کر رحمہ کو احساس ہوا کہ وہ اکیلی مظلوم نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ کھڑا شخص بھی حالات کا قیدی ہے۔ احمد نے وعدہ کیا کہ وہ رحمہ کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا اور کوشش کرے گا کہ اسے عزت اور آزادی دے سکے۔ رحمہ کے دل میں ایک ہلکی سی امید جاگی اگرچہ خوف ابھی بھی باقی تھا۔ گھر سے شادی کی تیاریوں کا شور آ رہا تھا جو انہیں یاد دلا رہا تھا کہ وہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد احمد اجازت لے کر چلا گیا۔ رحمہ بستر پر بیٹھ کر چھت کو دیکھتی رہی اور سوچتی رہی کہ آنے والی زندگی کیسی ہوگی۔ کیا وہ واقعی خوش رہ سکے گی؟ کیا احمد اس کا ساتھ دے گا یا وہ بھی خاموشی سے سب کچھ سہ لے گی؟ انہی سوالوں کے ساتھ اس کی آنکھ لگی اور ایک نئی زندگی کا دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ نکاح والے دن رحمہ صبح بہت جلدی جاگ گئی تھی، حالانکہ اسے پوری رات نیند نہیں آئی تھی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور دل میں عجیب سا بوجھ تھا۔
جیسے کوئی بھاری پتھر رکھ دیا گیا ہو۔ باہر گھر میں ہلچل مچی ہوئی تھی، عورتوں کی آوازیں، برتنوں کی کھنک اور شادی کی گیتوں کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر رحمہ کے لیے سب کچھ بے معنی تھا۔ وہ خاموشی سے بستر پر بیٹھی چھت کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ آج اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہے۔ کچھ دیر بعد اس کی امی اور خالہ کمرے میں آئیں اور اسے تیار کرنے لگیں۔ سرخ جوڑا، بھاری زیورات اور چمکتا ہوا میک اپ، سب کچھ اس پر سجایا جا رہا تھا، مگر رحمہ کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی۔ وہ بار بار آئینے میں خود کو دیکھتی اور دل میں خود سے کہتی کہ یہ سب ایک خواب ہو، مگر یہ خواب نہیں بلکہ ایک کڑوی حقیقت تھی جس سے وہ بھاگ نہیں سکتی تھی۔ نکاح کے وقت وہ کانپتے قدموں سے ہال میں پہنچی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ قاضی صاحب کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، مگر وہ جیسے کسی اور دنیا میں تھی۔ آج اس سے اجازت مانگی گئی تو اس کے ہونٹ کپ کپائے، آنسو بھر آئے اور بہت مشکلوں سے اس نے قبول ہے کہا۔ اسی ایک لفظ کے ساتھ اس کی آزادی ہمیشہ کے لیے قید ہو گئی۔ احمد دوسری طرف بیٹھا ہوا سب کچھ خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں بھی عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ جانتا تھا یہ شادی خوشی کی بنیاد پر نہیں ہو رہی بلکہ مجبوری کی دیواروں پر کھڑی ہے۔ نکاح مکمل ہوا تو لوگوں نے مبارکباد دی، تصویریں بنی، ہنسی مذاق ہوا، مگر دونوں دلوں میں خاموشی ہی رہی۔ رخصتی کا وقت آیا تو رحمہ کا دل ٹوٹ کر رہ گیا۔ وہ اپنی ماں سے لپٹ کر رو پڑی۔ اس کی سسکیاں پورے ہال میں گونج رہی تھیں۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ وہ نہیں جانا چاہتی، مگر سب اسے سمجھا رہے تھے کہ اب یہی اس کا گھر ہے۔ بھاری دل کے ساتھ وہ احمد کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی اور اس کا بچپن، اس کے خواب، اس کے ارمان سب پیچھے رہ گئے۔ سسرال پہنچ کر اس کا استقبال رسمی انداز میں کیا گیا۔ احمد کی والدہ نے مسکراتے ہوئے اسے گلے لگایا، مگر اس مسکراہٹ میں اپنائیت کم اور غرور زیادہ تھا۔ گھر بڑا تھا، کمرے خوبصورت تھے، ہر چیز مہنگی تھی، مگر رحمہ کو یہ سب اجنبی لگ رہا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ کسی محل میں قید ہو گئی ہو۔ پہلی رات رحمہ کمرے میں بیٹھی خاموشی سے رو رہی تھی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا، گھبراہٹ ہو رہی تھی اور دل میں ہزاروں خدشات تھے۔ کچھ دیر بعد احمد کمرے میں آیا۔ وہ بھی پریشان لگ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے رحمہ سے کہا کہ وہ ڈرے نہیں، وہ اس پر کوئی زبردستی نہیں کرے گا اور جب تک وہ تیار نہ ہو وہ اس کی عزت کرے گا۔ یہ سن کر رحمہ کے دل کو تھوڑا سا سکون ملا تھا۔ احمد نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ اسے پڑھنے سے نہیں روکے گا اور کوشش کرے گا وہ اپنے خواب پورے کر سکے۔ رحمہ نے پہلی بار دل سے اس کی طرف دیکھا۔ اسے محسوس ہوا شاید اس اجنبی رشتے میں بھی انسانیت اور محبت کی کوئی کرن موجود ہے۔ اس رات وہ دیر تک باتیں کرتے رہے، اپنے دکھ، اپنی مجبوری اور اپنے خوابوں کے بارے میں، مگر رحمہ جانتی تھی کہ اصل امتحان ابھی شروع ہے۔ سسرال کی زندگی آسان نہیں تھی، وہاں ہر قدم پر اسے خود کو ثابت کرنا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والے دن اس کے لیے خوشی لائیں گے یا مزید آنسو، مگر اس کے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ہمت نہیں ہارے گی۔ رحمہ کی شادی کو چند ہفتے گزر چکے تھے، مگر اسے ابھی تک یہ گھر اپنا نہیں لگتا تھا۔ بڑے بڑے کمروں، مہنگے فرنیچر اور چمکتی ہوئی دیواروں کے باوجود اس کے دل میں عجیب سی ویرانی تھی۔ وہ ہر صبح سویرے اٹھتی، وضو کے بعد نماز پڑھتی اور پھر خاموشی سے اپنے کام میں لگ جاتی، جیسے خود کو مصروف رکھ کر اپنے درد کو بھلانا چاہتی ہو۔ اس کی ساس مسز جاوید ایک سخت مزاج اور غرور سے بھری ہوئی عورت تھی۔ انہوں نے یہ بات کبھی پسند نہیں آئی کہ ایک غریب گھر کی لڑکی ان کی بیٹے کی بیوی بنے۔ وہ بظاہر مسکراتی تھی، مگر بات بات پر رحمہ کو احساس دلاتی کہ وہ اس گھر کے معیار کے مطابق نہیں ہے۔ کبھی اس کے کھانے میں نقص نکالتی، کبھی اس کے کپڑوں پر تنقید کرتی اور کبھی اس کے سلیقے پر سوال اٹھاتی۔ ہم نے تمہیں یہاں نوکرانی بلانے کے لیے نہیں لایا، مگر تم نوکرانیوں جیسا کام کرتی ہو، ایک دن ساس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ یہ سن کر رحمہ کا دل دکھ سے بھر گیا، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ وہ بس خاموشی سے آنسو ضبط کر کے کام میں لگ گئی۔ اسے لگتا تھا کہ اگر وہ صبر کرے گی تو شاید ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ احمد زیادہ تر آفس میں مصروف رہتا تھا۔ وہ گھر آ کر تھکا ہارا آتا تھا اور اکثر رحمہ سے زیادہ بات نہیں کر پاتا تھا۔ رحمہ چاہتی تھی کہ وہ اس کا سہارا بنے، اس کی تکلیف سمجھے، مگر وہ اپنی ذمہ داریوں میں الجھا رہتا۔ اس کی خاموشی کبھی کبھی رحمہ کو بہت زیادہ تنہا کر دیتی تھی۔ ایک دن رحمہ نے ہمت کر کے احمد سے اپنی پڑھائی کا ذکر کیا۔ اس نے کہا کہ وہ دوبارہ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے تاکہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکے۔ احمد نے اس کی بات غور سے سنی اور وعدہ کیا کہ وہ اس کی حمایت کرے گا، مگر اسے اپنے والدین کو منانا آسان نہیں ہوگا۔ رحمہ جانتی تھی کہ رشتہ کانٹوں سے بھرا ہے، مگر وہ ہار ماننے کو تیار نہیں تھی۔ اسی دوران ساس نے رحمہ پر گھریلو کاموں کا بوجھ اور بڑھا دیا۔ صبح سے رات تک وہ تھکی ہوئی رہتی، مگر کسی کو اس کی تھکن نظر نہیں آتی۔ اگر کبھی ذرا سی دیر ہو جاتی تو فوراً اسے تانا ملتا۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ اس گھر میں اس کی قدر صرف ایک ذمہ داری تک محدود ہے۔
ایک رات رحمہ کمرے میں اکیلی بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں اس کی پرانی ڈائری تھی جس میں اس نے اپنے خواب لکھے تھے۔ وہ ورق پلٹتے ہوئے سوچ رہی تھی کیا وہ خواب کبھی پورے ہوں گے یا وہ ہمیشہ اسی طرح خاموشی سے جیتی رہے گی۔ اسی لمحے احمد کمرے میں آیا اور اس نے رحمہ کی آنکھوں سے آنسو دیکھ لیے۔ احمد نے پہلی بار سنجیدگی سے اس سے بات کی۔ رحمہ نے اپنا دل کھول کر سب کچھ بتا دیا، ساس کا رویہ، اپنی تھکن، اپنی تنہائی اور اپنے ٹوٹے ہوئے خواب۔ احمد خاموشی سے سنتا رہا اور اس کے دل میں شرمندگی کا احساس پیدا ہوا کہ وہ اپنی بیوی کی تکلیف سمجھ نہیں پایا تھا۔ اس رات احمد نے فیصلہ کیا کہ اب وہ خاموش تماشائی نہیں بنے گا۔ اس نے رحمہ سے وعدہ کیا کہ وہ اس کا ساتھ دے گا، اسے پڑھنے دے گا اور کسی کو اس پر ظلم نہیں کرنے دے گا۔ رحمہ کے دل میں ایک نئی امید جاگی تھی، جیسے اندھیرے میں ایک دیا جل اٹھا ہو، مگر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اصل امتحان ابھی باقی ہے اور آنے والے دن اس کے حوصلے کو اور زیادہ آزمانے والے ہیں۔ احمد کے وعدے کے بعد رحمہ کے دل میں ایک نئی امید پیدا ہو چکی تھی۔ اسے لگنے لگا تھا کہ شاید اب اس کی زندگی بدلنے والی ہے، شاید اب کوئی اس کے درد کو سمجھنے والا موجود ہے۔ وہ پہلے سے زیادہ محنت کرنے لگی، گھر کے کام بھی دل لگا کر کرتی اور احمد کا بھی خیال رکھتی، مگر اس کے اندر ایک خواہش مسلسل زندہ تھی۔ وہ دوبارہ پڑھنا چاہتی تھی، اپنے وجود کو پہچان دینا چاہتی تھی۔ چند دن بعد احمد نے ہمت کر کے اپنے والدین سے رحمہ کی تعلیم کے بارے میں بات کی۔ اس نے بڑی نرمی سے کہا کہ رحمہ آگے پڑھ لکھ لے گی تو یہ گھر کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا، وہ ایک باعزت اور خود مختار عورت بن سکے گی۔ مگر اس کی بات سنتے ہی اس کے والد کا چہرہ سخت ہو گیا اور اس کی ماں کے لہجے میں غصہ بھر گیا۔ ہم نے بہو اس لیے نہیں لائی کہ وہ کالجوں میں پھرے، ساس نے تیز آواز میں کہا۔ اس کا کام گھر سنبھالنا ہے، کتابیں نہیں۔ یہ الفاظ رحمہ کے دل پر کسی خنجر کی طرح لگے تھے۔ وہ خاموش کھڑی سب کچھ سنتی رہی، مگر اس کے اندر طوفان برپا تھا۔ احمد نے دوبارہ سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس کے والد نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ خاندان کی عزت سب سے اہم ہے اور وہ کسی کو باتیں بنانے کا موقع نہیں دینا چاہتے۔ اس دن کے بعد ساس کا رویہ اور بھی سخت ہو گیا۔ وہ رحمہ کو بات بات پر ڈانٹنے لگی، اس پر نظر رکھنے لگی اور اسے احساس دلانے لگی کہ اس نے گھر میں بغاوت کی کوشش کی ہے۔ اگر رحمہ کبھی کتاب ہاتھ میں لے لیتی تو فوراً طعنہ سننے کو ملتا۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ اس نے خوابوں کو جان بوجھ کر کچلا جا رہا ہے۔ ایک دن بات اس حد تک بڑھ گئی کہ ساس نے سب کے سامنے رحمہ پر الزام لگا دیا کہ وہ احمد کو ان کے خلاف بھڑکاتی رہتی ہے۔ یہ سن کر رحمہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر آواز میں پہلی بار ہمت تھی۔ اس نے کہا کہ وہ صرف پڑھنا چاہتی ہے، کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہتی ہے، اور وہ بھی ایک انسان ہے، کوئی چیز نہیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، کسی کو امید نہیں تھی کہ رحمہ کبھی یوں بولے گی۔ ساس غصے سے کانپنے لگی اور احمد کے والد نے غصے میں کہا کہ اگر اسے اتنی آزادی چاہیے تو وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ یہ الفاظ رحمہ کے لیے بہت بڑا دھچکا تھے، مگر اس لمحے اس نے اپنے اندر ایک نئی طاقت محسوس کی۔ اسی رات رحمہ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اب مزید خاموش نہیں رہے گی۔ اس نے احمد سے صاف صاف بات کی کہ وہ اپنی شناخت کھونا نہیں چاہتی، اور اگر اسے ہمیشہ دبایا گیا تو وہ اس رشتے میں گھٹ کر مر جائے گی۔ احمد نے پہلی بار اس کو حوصلے کو پوری طرح محسوس کیا اور وعدہ کیا کہ وہ اب پوری قوت سے اس کا ساتھ دے گا، چاہے اس سے کسی سے بھی لڑنا پڑے۔ چند دن بعد احمد نے ایک بار پھر اپنے والدین سے بات کی، اس بار پہلے سے زیادہ مضبوط لہجے میں۔ اس نے کہا کہ رحمہ اس کی بیوی ہے، اس کی ذمہ داریاں، اور وہ اسے آگے پڑھنے سے نہیں روک سکتا۔ اگر اسے مجبور کیا گیا تو وہ خود بھی اس گھر سے الگ ہو جائے گا۔ یہ سن کر اس کے والد حیران رہ گئے، کیونکہ انہوں نے کبھی احمد کو اتنا مضبوط نہیں دیکھا تھا۔ وہ پہلا موقع تھا جب رحمہ نے محسوس کیا کہ وہ اکیلی نہیں ہے، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ اصل جنگ کا امتحان تو ابھی شروع ہونے والا ہے۔ احمد کی سخت باتوں کے بعد گھر کا ماحول بدل گیا تھا۔ ساس اور سسر خاموش تو ہو گئے تھے، مگر ان کے دل میں ناراضگی صاف نظر آ رہی تھی۔ رحمہ کو ہر دن محسوس ہوتا تھا کہ اب یہ گھر اس کے لیے مزید تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ بات بات پر اسے احساس دلایا جاتا کہ وہ اس خاندان کی روایت کے خلاف جا رہی ہے۔ اس کی زندگی پھر سے خاموش قید بننے لگی تھی۔ ایک دن ساس نے غصے میں آ کر احمد سے کہا کہ اگر وہ رحمہ کی حمایت کرتا رہا تو اسے گھر چھوڑنا ہوگا۔ یہ بات احمد کے لیے بہت بڑا صدمہ تھی۔ وہ پوری رات سو نہ سکا۔ اس نے سوچا کہ ایک طرف اس کے والدین ہیں اور دوسری طرف اس کی بیوی، جس کے ساتھ اس نے زندگی گزارنے کا وعدہ کیا تھا۔ اگلی صبح احمد نے ایک بڑا فیصلہ کر لیا۔ اس نے رحمہ سے کہا کہ وہ اس ماحول میں مزید نہیں رہنے دے سکتا۔ اگر اسے اپنے خواب پورے کرنے ہیں تو انہیں الگ رہنا ہوگا۔ رحمہ یہ سن کر گھبرا گئی، مگر اس کے دل میں کہیں نہ کہیں سکون بھی تھا کہ اب وہ کوئی اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ چند دن بعد احمد اور رحمہ نے ایک چھوٹا سا کرائے کا گھر لے لیا۔ وہ گھر بہت سادہ تھا، نہ وہاں نوکر تھے نہ شان و شوکت، مگر وہاں سکون تھا، عزت تھی اور محبت تھی۔ رحمہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ اصل خوشی مہنگے گھروں میں نہیں، بلکہ اپنے حق کو ساتھ جینے میں ہوتی ہے۔ احمد نے رحمہ کو ایک کالج میں داخلہ کروا دیا۔ جب رحمہ نے پہلی بار
بیگ ہاتھ میں لیا اور کلاس روم میں قدم رکھا تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے. اسے لگا جیسے برسوں بعد اس نے دوبارہ سانس لینا سیکھا ہو. ابتدا میں حالات مشکل تھے. احمد دن رات محنت کرتا، اوور ٹائم لگاتا اور رحمہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ گھر بھی سنبھالتی. کئی بار تھکن سے دونوں ٹوٹ جاتے مگر ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر پھر سنبھل جاتے. رحمہ اب پہلے جیسی کمزور لڑکی نہیں رہی تھی. وہ ہر دن مضبوط بنتی جا رہی تھی. اس کے اساتذہ بھی اس کی محنت سے متاثر ہونے لگے تھے. وہ کلاس میں نمایاں ہونے لگی تھی. وقت گزرتا گیا اور رحمہ نے اپنی تعلیم کامیابی سے مکمل کر لی. وہ اب ایک پر اعتماد، باوقار اور باشعور عورت بن چکی تھی. اسے ایک اچھے ماحول میں ملازمت مل گئی تھی. جب اسے اپنی پہلی تنخواہ ملی تو اس نے سب سے پہلے احمد کے ہاتھ پر رکھ دیا اور روتے ہوئے کہا کہ آج وہ خود کو مکمل محسوس کر رہی ہے. احمد نے آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. اسے فخر تھا کہ اس نے اپنی بیوی کا ساتھ دیا، اس کے خوابوں کو مرنے نہیں دیا. اب وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے صرف شوہر اور بیوی نہیں تھے بلکہ بہترین دوست اور ساتھی تھے. کچھ عرصے بعد احمد کے والدین کو اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا. انہوں نے دیکھا کہ رحمہ نے نہ صرف خود کو سنوارا بلکہ احمد کی زندگی بھی بہتر بنا دی. ایک دن وہ خود رحمہ کے گھر آئے، معافی مانگی اور اسے گلے لگایا. ساس کی آنکھوں میں شرمندگی تھی اور محبت بھی تھی. رحمہ نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا اور سب کو معاف کر دیا کیونکہ اب اس کے دل میں نفرت کی کوئی جگہ نہیں تھی. اس دن کے بعد دونوں خاندان دوبارہ جڑ گئے مگر اس بار عزت اور سمجھداری کے ساتھ. چند سال بعد رحمہ ایک کامیاب استاد بن چکی تھی اور وہ احمد نے بھی اپنا چھوٹا سا بزنس شروع کر لیا تھا. ان کا گھر اب بچوں کی ہنسی سے گونجنے لگا تھا. وہ دونوں اکثر بیٹھ کر پرانے دنوں کو یاد کرتے اور شکر ادا کرتے کہ انہوں نے ہمت نہیں ہاری. ایک شام رحمہ چھت پر کھڑی سورج کو ڈوبتے دیکھ رہی تھی. احمد اس کے پاس آ کھڑا ہوا. رحمہ نے مسکرا کر کہا، اگر تم ہمیں میرا ساتھ نہ دیتے تو شاید آج میں خاموشی سے روتی رہتی. احمد نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، اور اگر تم ہمت نہ کرتی تو میں کبھی مضبوط نہ بنتا. وہ دونوں مسکرا دیے. وہ جان چکے تھے کہ محبت، اعتماد اور حوصلہ مل جائیں تو ہر زبردستی کا رشتہ بھی خوشیوں کی مثال بن سکتا ہے. اور یوں ایک مجبور لڑکی ایک باوقار عورت بن گئی اور ایک زبردستی کی شادی ایک خوبصورت محبت میں بدل گئی.